السلام علیکم ٹو آل ویورز. دوستو، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، آپ کا ایک کوشچن آیا تھا کہ اپنے بریڈر جو ہیں اولڈ ان کی کیسے حفاظت کریں. دوستو، جو ہمارے بریڈر ہوتے ہیں یہ بہت قیمتی ہوتے ہیں. فائٹر ہمیں کہیں سے بھی مل سکتا ہے، منڈی سے لے سکتے ہیں، یار دوست سے لے سکتے ہیں، کسی سے کانا لڑنے والا کہیں سے بھی مل جاتا ہے. جو بریڈر ہوتے ہیں جن کے پاس ہوتے ہیں وہ اچھے بریڈر دیتے نہیں ہیں، جو دیتے ہیں وہ نقص والے ہوتے ہیں. تو قسمت سے بندے کے پاس اچھے بریڈر بنتے ہیں یا کسی سے ملتا ہے اچھا بریڈر، تو اس کی حفاظت جو ہے 10 فائٹر برڈ کی نسبت اس ایک بریڈر کی حفاظت ہمیں زیادہ کرنی چاہیے. جو لمبے عرصے کے لیے ہم چاہیں نا کہ ہمارے پاس 10 سال 15 سال تک بریڈر کی ایج ہو اور وہ بچے بھی دیتا رہے اور صحت مند رہے، تو اس کے لیے میں آج آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا، کچھ ایسی احتیاط بتاؤں گا جس سے وہ لمبا عرصہ آپ کے پاس محفوظ بھی رہے گا بیماریوں سے بھی، اور آپ کا بریڈر جو ہے جتنے بھی انڈے دیں گے آپ کی مرغیاں، ان میں اللہ کے حکم سے جب تک وہ زندہ رہے گا انڈے فرٹائل بھی ہوں گے. دوستو، کرنا کیا ہے؟ دوستو، آپ نے بریڈر برڈ کو سب سے پہلے جب سردیاں شروع ہوتے ہیں لگتی ہیں اس وقت سے لے کر گرمیوں کے اینڈ تک، یعنی کہ سال کے 12 مہینے جو ہے بریڈر کے اوپر نظر رکھنی ہے. ہر 7 دن کے بعد آپ نے اپنے بریڈر کو ایک تھوڑا سا جو ہے دیسی چیزوں کا نا قیمہ سا بنا کر دینا ہے. وہ چیزیں کیا ہیں وہ پہلے ہی میں ایک ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو ہمارے بریڈر برڈز ہوتے ہیں دوسرے برڈز ہوتے ہیں ان کو زہر باد ہوتی ہے. ان سے بچنے کے لیے کرنا یہ آپ نے ادرک لینی ہے، چھوٹی سی اتنا سا ادرک کا ٹکڑا ہو جتنا میرا ناخن ہے، اس کو اوپر سے جو اس کی کھال ہے وہ اتار کے جو گودا ہے اس کو بالکل باریک کاٹ لینا ہے. آدھی ایک چھوٹی پھلی جو ہے دیسی تھوم کی وہ کاٹ دینی ہے باریک کر کے، ایک سبز مرچ کاٹ دینی ہے اس کو بھی باریک کاٹ دینا ہے. یہ تینوں چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ادرک ہو گیا، سبز مرچ ہو گیا اور تھوم ہو گیا، اور اس ناخن جتنا ہی آپ نے جو لہسن ہے، یہ لہسن کا جو اندر والا حصہ ہے اوپر والا چھلکا نہیں، اس میں سے ایک ناخن جتنا جو ہے لہسن بھی آپ نے باریک باریک کاٹ کے اس میں مکس کر دینا ہے. یہ 4 چیزیں ہوں گی، ان کا باریک قیمہ ہوگا، ہفتے میں 1 دن لازمی دینا ہے. اس سے آپ کا برڈ جو ہے کھانا بھی رغبت سے کھائے گا اور زہر باد اور جو ملاش ہے وہ بھی نہیں ہوگی. اب آگے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آگے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب تک آپ کی کوئی مرغی مکمل انڈوں پہ نہ آئے، اپنے بریڈر برڈ کو ہر وقت مرغیوں کے ساتھ مت چھوڑیں. صبح کا ٹائم بیسٹ ہے، رات کو جب برڈ ریسٹ میں ہو، صبح جب آپ نکالیں سویرے سویرے سورج نکلنے سے پہلے اس وقت چھوڑیں. 15 سے 20 منٹ چھوڑیں، 2 دفعہ کراس کاٹ جائے، 3 دفعہ، 1 دفعہ، پھر اس کو 15 سے 20 منٹ کے بعد اپنے بریڈر کو پکڑ کے بند کر دیں. اگر 2 مرغیاں ہیں تو ایک مرغی کو صبح چھوڑیں اور دوسری مرغی کو جو ہے گھنٹے 2 کے وقفے کے بعد دوبارہ چھوڑ دیں. جب وہ 1 دفعہ کراس کاٹ جائے اس کے بعد اس کو علیحدہ کر لیں، پھر علیحدہ کرائیں. سارا سال اس کو آپ نے ویسے ہی خوراک دینی ہے جیسے آپ اپنے کسی فائٹر برڈ کو خوراک دیتے ہو. ہر 15 دن میں آپ نے کم از کم 1 دفعہ اس کو پینسلین کا جو انجیکشن ہے وہ لگانا ہے. پینسلین کا جو انجیکشن ہے آپ نے وہ لگانا ہے. اس کو پینسلین 5 لاکھ لے لیں، اس میں 3 cc پانی ملا دیں، 1 cc لگا دیا کریں. اس سے یہ ہے کہ اس کو ملاش بھی نہیں ہوگی اور آپ کا بریڈر جو ہے وہ صحت مند رہے گا. اس کے علاوہ جو ہے آپ نے اپنے بریڈر کو جو ہے وقتاً فوقتاً جتنے سردی ہو کبھی انڈے کی زردی کھلا دیا کریں، کبھی کبھی اس کو کالی مرچ دے دیا کریں، کبھی اس کو آپ نے شام کے وقت چوتھے 5ویں دن 2 لال مرچ جو چھوٹی ڈونی ہوتی ہیں وہ رکھ لیں پانی میں بھگو کر، صبح ان کا پانی نچوڑ کر وہ دے دیا. کبھی کڑوے تیل کی بتی جو ہے ولائی جس کو کہتے ہیں اس پہ تھوڑا سا کڑوا تیل لگا کر اس کے منہ میں پھیر دیا. کبھی کبھی اگر آپ کو اس کے منہ پہ لگے کہ اس کے منہ پہ جو ہے سویلنگ آ رہی ہے تو آپ جو ہے نا کلیری سے 250 mg کی گولی آدھی ود فلیجل 2-3 دن کھلا دیں، اس سے اس کی وہ ملاش بھی ختم ہو جائے گی. اس کی ٹانگوں کا اور تلیوں کا خاص دھیان رکھنا ہے، کیونکہ اس کی ٹانگوں کے اوپر گھٹنے کے اوپر اگر کریک پڑنا شروع ہو جائیں تو وہاں پہ آپ فوری طور پہ زخم بننا، پہلے چھوٹی سی کریک لگتا ہے اس کے بعد وہاں زخم بن جاتا ہے اور بریڈر
کا جو گھٹنا ہے وہ کام چھوڑ جاتا ہے۔ ایسی حالت میں آپ فوراً اس کے اوپر کوئی سا بھی یار یہ لگا دیں، پولی فیکس زخموں والی ٹیوب لگا دیں، یا اس کے اوپر آپ یہ جو ملتی ہے پیٹرولیم جیلی یہ لگا دیں، اس سے اس کا گھٹنا نرم رہے گا۔ اسی طریقے سے تلی میں اگر اس کے چنڈی یا کوئی ایسی چیز بند رہی ہے تو اس کو بندنا ہی نہ دیں۔ جب دیکھیں کہ اس کے تلی خراب اور نیچے پولی فیکس ٹیوب لگا کر اس کے اوپر پٹی باندھ دیا، 3 4 دن کریں گے تو پھر اس کی تلی جو ہے وہ نرم ہو جائے گی، اور جب وہ نرم ہو جائے گی تو اس میں پیپ وغیرہ نہیں پڑے گی۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ لگے کہ کبھی بھی آپ کے بریڈر کے کان میں یا آنکھ میں کہیں پہ سوزش ہو رہی ہے تو فوری طور پہ آپ پکڑ لیں کلیریسٹ 250 mg کی جو گولی ہے، یہ میری آزمودہ گولی ہے، آدھی گولی جو ہے 4 سے 5 دن دیں۔ اگر کانوں میں اس کے وہ بن رہے ہیں، بدبو آ رہی ہے کان سے ناک سے، تو یہ 6 7 دن متواتر دے دیں آدھی آدھی گولی صبح فلیجل کے ساتھ، تو خشک ہو جائیں گی۔ نہیں تو لنکوسین کا انجیکشن بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، 1 پوائنٹ شوگر والی سرنج سے روزانہ لگا دیں۔ بے شک وہ 1 cc کا انجیکشن ہوتا ہے، 10 دن میں ختم ہوگا، آپ 10 دن میں ختم کریں، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی نیم کے پتے کھلا دیا، کبھی آپ کے پاس اپنے پاس یا کسی دوست کے پاس ایلو ویرا جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے پودا، اس کے اندر کا جو نرم گودا ہے وہ لازمی ہفتے میں 1 آدھا دن خالی پیٹ اتنا ہی دے دیں، 1 انگلی کے بند جتنا۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مرغے کی ملاج بھی ختم ہوتی ہے اور یہ تھوڑا گرم بھی ہوتا ہے، تو اس سے ہوتا ہے مرغے کو بھوک زیادہ لگتی ہے، کبھی کبھار یہ دیا کریں، اس سے آپ کا بریڈر جو ہے وہ صحت مند رہے گا۔ جیسے ہم دوسرے نسخے بعد میں دیتے ہیں کہ جی آپ بت نہیں ڈال رہے تو ہم ان کو فلاں چیز دیں، جیسے میں نے آپ کو دیسی نسخے بھی بتائے تھے، انگریزی بھی، بجائے یہ کہ اپنے بریڈر کو ہر وقت مرغیوں کے ساتھ کھڑا کر کر کے اس کو اس نوبت پہ لے جائیں، بہتر ہے اس کو صرف چھوڑیں ہی اس وقت جب آپ کی مرغی مکمل انڈوں پہ تیار ہو، آپ کو لگے کہ 2 دن ہے یا 3 دن ہے، جو بھی شوق کرتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میری مرغی مکمل انڈوں پہ تیار ہے۔ پہلے دوستوں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جو بھی یہ کہتا ہے وہ آپ کو آپ کے بھلے کے لیے نہیں کہتا ہے کہ ہر وقت آپ کا بریڈر جو ہے مرغیوں کے ساتھ گھومتا رہے۔ ہاں کسی سے آپ مانگ کے لائیں، کسی اور کا بریڈر ہے تو بے شک پھر وہ سارا دن گھومتا رہے، کیونکہ آپ نے واپس کرنا ہے، ہو سکتا ہے جس بندے نے آپ کو دیا ہے وہ بریڈر جو ہے پورے طریقے سے انڈے وغیرہ فرٹائل نہ کرتا ہو، اس میں بچے کم ہو تو بندہ پھر لالچ کرتا ہے کہ یہ دوسروں کا بریڈر ہے، اس کو جتنا ہو سکے میں اپنی مرغی کے ساتھ چھوڑوں۔ تو دوستو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے جب بھی اس میں اپنا جو ذاتی بریڈر ہے اس کی حفاظت، اگر آپ میرے جو میں نے آپ کو اصول بتائے ہیں، طریقے بتائے ہیں، ان کے ذریعے آپ اس کے ساتھ کیئر کریں گے پوری، تو وہ 10 سال 15 سال کا ہوگا تو بھی بچے پورے دے گا۔ یاد رکھیے گا دوستو، جو لوگ جو ہے اپنے بریڈر کو صرف ایک ہی دانہ دیتے رہتے ہیں، باجرہ جو ہو گیا، تو ان کے بریڈر جو ہے عموماً جو ہے ان میں ملاش بہت جلدی آتی ہے۔ کوشش کیا کریں کہ عام دنوں میں ان کو مکس دانہ دیں، اور جب بریڈ لینے کا موسم ہو تو اس وقت صرف دھو کر باجرہ رکھ لیں، خشک باجرہ کر کے وہی دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو باجرہ کھلائیں گے تو آپ کا وہ بریڈر جو سارا سال مکس دانے خوراکیں کھا کھا کر موٹا ہوتا ہے، مرغیوں کے ساتھ چھوڑنے سے 15 20 دن پہلے اس کو باجرہ دے دیں، اس کو تھوڑی بہت تیار مرغوں کی طرح واک کروا دیں، اس کی ہلکی پھلکی انجیکشنوں کے ذریعے اس کو ریڈی کریں کہ وہ بالکل تھوڑا سلم ہو جائے۔ جتنا وہ سلم ہوگا اتنے ہی زیادہ انڈے فرٹائل کرے گا۔ اگر وہ اوور ویٹ ہوگا سارا سال کا کھڑا ہوا تو وہ مرغہ کبھی بھی اپنے پورے انڈے فرٹائل نہیں کرے گا، موٹاپے کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے کراس نہیں کر سکے گا، اور صحیح طریقے سے کراس نہ کرنے کی وجہ سے آپ کو مطلوبہ ہدف نہیں ملے گا۔ یاد رکھیے گا دوستو، اگر آپ نے ایک مرغہ بریڈ کے لیے چھوڑنا ہے تو کم از کم بریڈ کا موسم آنے سے مہینہ ڈیڑھ پہلے آپ نے تیاری شروع کر دینی ہے اس کی۔ اس کو ایسے ہی تیار کرنا ہے جیسے آپ اپنے لڑائی والے برڈ کو تیار کرتے ہو، پھر جب آپ اس کو مرغی کے ساتھ چھوڑو گے وہ کمزور بھی نہیں پڑے گا، اور انڈے بھی سارے فرٹائل ہوں گے، اور وہ مرغہ جو ہے اس کی زندگی بھی دوسرے مرغوں کی نسبت زیادہ ہوگی۔ یاد رکھیے گا جو مرغے ہر وقت مرغیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان میں ایک تو بہت جلدی جراثیموں کی کمی ہو جاتی ہے، 5 سے 6 سال میں پھر وہ ایک بچہ نکلتا ہے یا 2 بچے نکلتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ آپ 10 مرغیاں چھوڑ کے ایک ایک 2 2 بچے لیں، 2 ہی مرغیوں کے ساتھ اس کے بچے لیں، اور وہ بچے ہوں گے 2 مرغیوں کے ساتھ
10-10 انڈے ہوں گے تو 16-17 انڈے میں سے جب بچے نکل آئیں گے تو وہ بچے جو ہیں وہ 10 مرغیوں کی بچوں کی نسبت آپ کے لیے بہتر ہوں گے، اور جتنا کم مرغیوں کے بچے لیں گے اتنی ہی آسانی سے آپ ان کو سنبھال کر اور صحیح خاطر و مدارت کر کے ان کو پروان چڑھا سکیں گے۔ تو دوستو یہ کچھ باتیں تھی جو آپ کے ساتھ شیئر ہو گئی ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔